باغیوں نے گھر میں محصور کیا، گھر سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، 40 دن گھر میں بند رہے۔ تو ایک دن اپنے گھر پر چڑھے، اشرف الدار، گھر کے اوپر چڑھے، اور آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے، لوگ جمع تھے، ان کو مخاطب کر کے کہا میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ یہ بئر روما جو کنواں ہے مسجد نبوی کے سامنے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو وہ کنواں میں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا یا نہیں کیا؟ سب لوگوں نے کہا ہاں کیا۔ تو انہوں نے کہا اے ظالموں، تم اسی کنویں کے پانی سے مجھے روک رہے ہو۔ پانی بند کر دیا تھا، گھر میں پانی ان کے نہیں آنے دیتے تھے، کھانا پینا ہر چیز بند، ان کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا۔ اسی کنویں کا پانی جس کو میں نے مسلمانوں کے لیے وقف کیا، جس کے بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی بشارت دی، اسی کنویں کے پانی سے تم مجھے روک رہے ہو۔ خریدا بھی عجیب طریقے سے تھا، یہودیوں کا کنواں تھا، مسلمانوں کو پینے نہیں دیتے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چلو آدھا مجھے بیچ دو، آدھا تو رکھ لے۔ وہ مان گیا زیادہ قیمت پر۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ان کی ایک دن ان کا ہوتا ایک دن یہودیوں کا ہوتا تو اپنے باری میں پانی بیچتے نہیں تھے، بلکہ اعلان کرتے تھے سب کو اجازت ہے جتنا چاہیے لے جاؤ۔ اب مسلمان بھی بھر لیتے، کفار بھی بھر لیتے، اگلے دن یہودی کی باری ہوتی، کوئی خریدتا نہ، اس سے پھر دوسرا حصہ بھی خرید لیا، پھر تو وہ مجبور ہو گیا، تو اس نے دوسرا حصہ بھی بیچ دیا، تو سب امت کے لیے وقف کر دیا کہ جو چاہے استعمال کرے۔ وہ کنواں ایسا صدقہ جاریہ بنا کہ وہ آج بھی چل رہا ہے۔ اس کنویں کے پاس باغ تھا، اور وہ کنواں سعودیہ حکومت نے اسی کنویں پر ابھی بہت بڑا ہوٹل بنایا ہے، اور بئر عثمان اس ہوٹل کے نیچے بہت بڑا بورڈ لگا ہوا ہے کہ اس کنویں کی اس باغ کی آمدنی سے وہ غرباء پر، یتیموں پر، مساکین پر اللہ کے راستے میں اس وقت سے خرچ ہو رہا ہے، اور پھر ہوٹل بنا دیے ان کی آمدن سے، اور وہ ہوٹل اور دیگر باغات ابھی تک چل رہے ہیں، اور ان کا جو مال ہوتا ہے وہ غرباء پہ خرچ کیا جاتا ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا کیسا اللہ نے صدقہ جاریہ بنایا، اس دور سے لے کر ابھی تک چل رہا ہے، اور امید ہے اللہ انشاءاللہ قیامت تک چلاتا رہے گا۔ یہ بعض صدقہ جاریہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے تو ہمیشہ کے لیے چلا دیتا ہے۔ تو بئر روما عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید کر دیا۔ پھر باغیوں سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی جب چھوٹی تھی، تنگ ہو گئی، نمازی زیادہ ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساتھ والی زمین جو خرید کر نمازیوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں نے وہ زمین خرید کر وقف نہیں کی۔ سب لوگوں نے کہا ہاں۔ تو فرمایا اسی مسجد میں تم آج مجھے 2 نفل پڑھنے سے روک رہے ہو۔ پھر فرمایا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ نہیں فرمایا تھا جب میں نے بہت زیادہ تعاون کیا کہ آج کے بعد عثمان جو عمل بھی کرے تو اللہ کے ہاں اس کی پکڑ نہیں ہے۔ غزوہ تبوک سن 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے لیے کبھی چندہ نہیں مانگا، فنڈ نہیں مانگا۔ جب بھی جہاد کے لیے جاتے ہر صحابی اپنا خرچہ خود کرتا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر 2 مہینے کا سفر تھا، 2 ڈھائی 3 مہینے کا، پھر وہاں کفار ہرقل روم سے ٹکر تھی، پھر واپس آنا تھا، تو ہر مسلمان کے پاس اتنا خرچہ نہیں تھا۔ اکثر ایسے تھے کہ جن کے پاس کچھ نہیں تھا، اور حکم بھی تھا سب نے جانا ہے، کسی نے رکنا نہیں ہے، سب پر جہاد فرض عین قرار دیا تھا، سوائے معذوروں کے کہ جو معذور ہیں، یا سوائے ان غریبوں کے جن کے پاس سواری اور کھانے پینے کا انتظام نہیں۔ سب صحابہ گئے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں کھڑے ہوئے کہ اتنا بڑا لشکر 30,000 کا لشکر احادیث میں موجود ہے کہ اس لشکر کے کھانے پینے کے انتظام کے لیے تعاون کرو۔ تو اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال دیا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا آدھا مال دیا، گھر میں جتنا تھا
اور عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 دینار، دینار آدھا تولے سونے کا ہوتا ہے، 1000 دینار دیے، اور حدیث میں موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے جولی میں ان کو ایسے الٹ پلٹ کرتے تھے اور ساتھ فرماتے تھے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کہ اللہ نے یہ عمل ایسے قبول کر لیا کہ آج کے بعد اس سے گناہ بھی ہو جائے تو اس کو پکڑ نہیں ہوگی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلے 100 اونٹ دیے بمائے سامان کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان کیا، پھر 200 اونٹ دیے، دوبارہ اعلان کیا، پھر 300 اونٹ دیے بمائے سامان کے، لدا ہوا اونٹ پورا لدے ہوئے 300 اونٹ، اور بعض روایت میں علماء نے لکھا کہ 100 اونٹ الگ تھے، 200 اونٹ الگ تھے، 300 اونٹ الگ تھے، پہلے 100 دیے، پھر 200 دیے، پھر 300 دیے، کل اونٹ 600 بن گئے۔ 600 اونٹ بمائے سامان کے غزوہ تبوک کے لیے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے پیش کیے۔ تو باغیوں سے کہا کہ تم اس چیز کے گواہ نہیں ہو؟ ان کا ہاں ہم گواہ ہیں۔ پھر چوتھی بات کہی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور میں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ کی پہاڑی پر موجود تھے، پہاڑ ہلنے لگا، پتھر گرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پر ایڑی ماری اور حکم دیا رک جا۔ علماء نے لکھا کہ پہاڑ خوشی سے ہل رہا تھا کہ آج مجھے یہ سعادت ہے، میرے اوپر نبی ہے، ابو بکر اور عمر اور عثمان ہیں۔ یہ ہر چیز پہچانتی تھی، ہم نہیں پہچانتے۔ ہم مال کو پہچانتے ہیں، اس کے پیچھے دوڑتے ہیں، دنیا کو پہچان کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہمارا دھیان نہیں، لیکن مکہ کے پتھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، انسانوں کو نہیں پتہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جس راستے سے گزرتا تھا جانور پتھر مجھے سلام کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جانور شکایت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر۔ ایک مرتبہ اونٹ آیا، سر آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ مالک آیا، اس نے کہا مجھے بیچ دے، اس نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا چلو بیچنا مناسب نہیں سمجھتا تو مجھے ہبہ کر دے، تحفہ دے دے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی مال ہی نہیں ہے، میں اسی پہ مزدوری کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلاتا ہوں، اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو میں آپ کو دے دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے لے رہا تھا کہ یہ اونٹ تیری شکایت کر رہا ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، کھانا کم دیتا ہے، اگر تیری مجبوری ہے تو آج کے بعد اس سے کام بھی کم لے اور اس کو کھانا زیادہ دے۔ یہ جانور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایات کرتے تھے، پرندے آ کر شکایتیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے تو صحابہ نے بچے پکڑ لیے ایک پرندے کے، جس طرح گھونسلہ مل جائے ہماری عادت ہوتی ہے، سفر میں ہوں انڈے مل جائیں تو لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو وہ پرندے کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آ کے الٹ پلٹ ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کس نے تنگ کیا ہے، اس کے بچے کس نے پکڑے ہیں، چھوڑ دو اس کے بچوں کو۔ چھڑا دیے اس کو، ہر چیز پہچانتی تھی، تو وہ پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی مار کے فرمایا رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک ابو بکر اور عمر، 2 صدیق ہیں، 2 شہید ہیں، 1 صدیق ہے، ایک نبی ہے، 1 صدیق ہے، 2 شہید ہیں، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صدیق ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، 2 شہید ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کے بارے میں پہلے پیشن گوئی کر دی کہ یہ دونوں شہید ہوں۔ ان کو پتا تھا، صحابہ کو پتا ہوتا تھا، جن جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا تھا کہ تو نے اپنی موت مرنا ہے یا تو نے شہید ہونا ہے، صحابہ کو پتا چل گیا تھا جن کے بارے میں جو پیشن گوئی کی۔ اسی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ وہ واقعہ یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شہید کہا تھا، کہ عمر اور میں شہید ہیں؟ سب نے کہا ہاں۔ تو پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر کہا اللہ